جو کپڑے لے کر آئے تھے تو دوبارہ تو اپنے گھر تو جانے سے رہے کہ کپڑے لے کر آ جائیں. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہے بیماریاں پریشانیاں ہیں بہت کچھ. اب اللہ کرے کہ ان کی کوئی ہم سے خدمت ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے. آمین آمین. کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے, اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہیں بیچارے. اسلام آباد لگے ہوئے ہیں, مدنی چینل پر آپ مدنی خبریں دیکھتے رہیں گے, اس کے علاوہ بھی مناظر دکھاتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی لگی ہوئی ہے. اور اللہ کے نیک بندے دے بھی رہے ہیں پیسے, اور جنہوں نے نہیں دیے وہ بھی دیں, مزید دیں. اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں یار, اپنے ان دکھیارے بھائیوں کے لیے, بیچاروں کے لیے. ان پر کیا گزر رہی ہوگی. انہیں کل جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے آج زکوٰۃ بیچارے لے رہے ہوں گے. کل جو خیراتیں بانٹتے ہوں گے آج خود خیرات لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں. یہ ہمارے لیے اس میں عبرت بھی ہے کہ آپ کا خزانہ بھی کب کیا ہو جاتا ہے. ڈاکو لوٹ جاتا ہے, آگ میں جل جاتا ہے, کچھ بھی ہو جائے. زلزلے میں ہے نا, چلو آپ ندی کی آواز نہیں دیتے, زلزلہ ندی تھوڑی دیکھتا ہے. بلکہ باب المدینہ والوں کو تو ویسے ہی سدھر جانا چاہیے. اب تو سینے میں اگر جتنے بھی ہیں نا سب کو مسجد بنا دینی چاہیے. پچھلے دنوں نگران شورا نے بیان کیا تھا, میں نے بھی پڑھا تھا کہ وہ کوئی ایسی تحقیق میں یہ اندیشہ بیان کیا گیا ہے کہ باب المدینہ میں سونامی کے ذریعے تباہی ہو سکتی ہے. سونامی کچھ دور آئے گا لیکن وہ کچھ رفتار کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. 3 فٹ سے لے کر 23 فٹ تک بلند موجیں اٹھیں گی پانی کی جو باب المدینہ میں آ جائیں گی. 1945 میں باب المدینہ میں سونامی آ چکا ہے, جس وقت ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. ہو سکتا ہے بعض بزرگ ہوں گے وہ اس وقت ذرا وہ بھی بچے ہوں گے, ان کو یاد نہ ہو. تو سونامی آیا تھا 45 میں باب المدینہ میں, جب پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا, وہ پارٹیشن ہوا نہیں تھا, ہم آزاد نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت سونامی آیا تھا اور اس وقت پاکستان باب المدینہ یعنی کراچی کی آبادی جو تھی وہ 4 لاکھ تھی اور غالباً 4000 افراد مارے گئے تھے, موت کا شکار ہوئے تھے 4000. تو 4 لاکھ کی آبادی میں 4000 مرے تھے. اور اب دیکھو اللہ نہ کرے سونامی آ گیا تو وہ کتنا شدت سے آئے اور کتنے لوگوں کو لے جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ ہم کو عافیت دے اور نہ ہی آئے وہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا رخ بدل دے اور یہ ہماری طرف نہ آئے, یہ کہیں جنگلوں پہاڑوں سے ٹکرا جائے اور وہیں ختم ہو جائے. تو یہ سائنسدانوں کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, اللہ بہتر جانے کہ ایسا ہوگا بھی یا نہیں. لیکن موت تو برحق ہے نا یار, آج نہیں تو کل آئے گی نا, کون جیے گا, سب کو مرنا ہے. کما تدین و تدان, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اس لیے ہم سب کو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں موت دے اور تیرا کرم ہوگا کہ مدینے میں شہادت کی موت عنایت فرما دے, جنت البقیع میں ہماری قبر بن جائے. آمین آمین. 7 کروڑ کاش. تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا جائے, اچھی امیدیں وابستہ رکھی جائیں اور خیر اور عافیت طلب کی جائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نام جاوید اقبال ہے اور میں گلزار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے فوت پیدا ہوتے ہیں کیا ان کا جنازہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا اس کا تو جنازہ نہیں ہے نا, جو مرا ہوا پیدا ہوا نہیں, اس کا نہیں ہے نا, کہ پیدا ہو کر مر گیا تو جنازہ ہے جی. بلکہ آدھے سے زیادہ نکل آیا اور زندہ تھا, چیخ رہا تھا, تب بھی جنازہ ہے اس کا وہی کفن سنت کے مطابق اور دیا جائے گا, غسل دیا جائے گا, اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اور مردہ پیدا ہوا یا کچا گر گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, نہ اس کا مسنون کفن ہے, ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے. البتہ نام رکھا جائے, چاہے کچا بچہ گر گیا, ادھورا بچہ جو گر جاتا نام اس کا بھی رکھیں گے. تو قیامت کے دن اس کو نام سے پکارا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد فلک شیرما، لاہور میں پرائیویٹ فارمیسی میں جاب کرتا ہوں۔ آج کل مارکیٹ میں سکوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسٹمر کو ہم گولیاں وغیرہ دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہم سے بدتمیزی اور گالم گلوچ کرتے ہیں۔ کیا اس کا قصوروار ہم ہیں؟ جی ہاں، آپ ہی تو قصوروار ہیں۔ گالیاں تو ان کو نہیں دینی چاہیے، جبکہ انہوں نے آپ سے سودا کیا بھی اتنی رقم، اب انہوں نے وہ بندہ ہوا کوئی سکہ نوٹ دیا تو اب باقی رقم جو ہے وہ اس کا لینے کا حقدار ہے۔ اب اس کے جگہ آپ زبردستی کو گولیاں دیں تو وہ نہ لے تو مرضی کا مالک ہے، نہ لے، آپ کو دینا پڑے گا۔ تو نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی سے ترکیب فرمائیں کہ دیکھو میرے پاس وہ سکے نہیں، جبکہ نہیں ہیں اور کہیں گے نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو واقعی نہیں ہے تو آپ وہ نرمی سے ہی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وہ کھلا نہیں ہے، یا تو آپ کھلے پیسے دے دیجئے، یا اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو یہ حاضر ہیں، اتنی رقم کی میں آپ کو یہ پیش کر دوں، تو باہمی رضامندی سے ہو جائے تو مدینہ باقی زبردستی ٹکائیں گے تو وہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے اس طرح کہ وہ اگر لے بھی لے اور ناراض ہوتا ہوا لے جائے، تو یہ بھی تو ایک مسلمان کو اپنے ایزا دی نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ شجرہ شریف کے اوراد و وظائف میں شامل دلائل الخیرات پڑھنے میں اسلامی بہنوں کے لیے باری کے دنوں میں جو مسائل ہیں اس کا مفصل بیان آپ ارشاد فرما دیں۔ نیز اسلامی بہنیں اس کی پابندی کیسے کریں جبکہ یہ باری کے دنوں میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان اوراد و وظائف کو چند قرآنی صورتوں کی تلاوت سے شروع کرنا ہوتا ہے، اور کیا ہر بار اسے پیر شریف سے ہی شروع کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلائل الخیرات شریف یہ درود و سلام کی بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس کے فضائل کافی ہیں، اور خوش نصیب عاشقان رسول اس کا ورد کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی پڑھتا نہیں زندگی میں، ایک بار بھی نہیں پڑھتا دلائل الخیرات، تو اس کو گناہ تو نہیں بولیں گے، گناہ گار نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، برا بھی نہیں کیا اس نے، کوئی ہے ہی نہیں اس پر کوئی مطلب دفعہ ایسی جو لگائی جائے۔ اچھا، اب جو پڑھتا ہے تو اس کو پیر سے شروع کرنے کا اس کا طریقہ ہے، تو پھر یہ کہ آپ بولتے ہیں پیر سے ہی شروع کرنا ضروری ہے، تو اگر فضیلت اس کی واقعی پوری فضیلت لینا چاہتے ہیں تو پیر شریف کو شروع کرنا چاہیے، اس کا طریقہ ہے کہ پیر کو شروع ہوگا، پیر کو ختم ہوگا۔ اب رہا یہ کہ باری کے دنوں میں، تو باری کے دنوں میں یہ اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ باری کے دنوں میں عورت جو ہے یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ہے نا، یہ اس کے لیے حرام۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، یہ بھی حرام اس پر۔ اب درود شریف یہ پڑھ سکتی ہے نہیں، تو درود شریف پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دلائل الخیرات یہ درود شریف کی کتاب ہے، تو درود پاک پڑھ سکتی ہے۔ اب اس میں اگر کوئی آیتیں ہیں، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ صورتیں شروع میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں جون سی صورتیں حمد پر مشتمل ہوں، مثلا سورۃ الفاتحہ یہ حمد کی نیت سے وہ پڑھے، آیت الکرسی یہ حمد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ قل هو اللہ احد، تو اس میں لفظ
قل نکالنا ہوگا. تو قل اگر رکھیں گے تو اس کا قرآن ہونا متعین ہے قل کے ساتھ. اب اگر هو اللہ احد سے اگر وہ پڑھے تو یہ بھی حمد ہو گئی, حمد کی نیت جب کہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو جو صورتیں جو آیتیں حمد کی نیت سے یعنی جن میں حمد ہے تو ان کی حمد کی نیت سے اس کو پڑھنا یہ باری کے دنوں میں جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام طارق حمید ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم یہ کرنا تھا حضور, نماز قضائے عمری کو ادا کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہوگا؟ ہاں آسان اور وہ بھی ترین, حالانکہ نفس پر گنا ترین ہے. خیر وہ قضاء عمری میں کچھ رعایتیں ہیں. پہلے تو یہ اپنے حساب کرے کہ کتنی نمازیں باقی ہیں. تو جب سے بالغ ہوا تب سے کتنی پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی. مثلا پڑھی ہی نہیں ہیں تو اب بالغ کب ہوا یہ بھی یاد نہیں ہے. تو پھر مرد کے لیے یہ ہے کہ 12 سال سے حساب لگائے, کیونکہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا, جبکہ لڑکی 9 اور 15 کے درمیان یہ بالغ ہوتے ہیں, جبکہ آثار بلوغ بیچ میں ظاہر نہ ہو. تب کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو بالغ ہونے کا. تو مرد جو ہے 12 سال سے, وہ بھی ہجری سن کے حساب سے, ہاں اسلامی سال کے حساب سے, انگریزی سے نہیں, عیسوی سن سے نہیں. اسی طرح جو عورت ہے وہ اسلامی بہن جو ہے وہ 9 سال سے حساب لگائے. اور اب کتنی نمازیں قضا کرنی ہے قضا عمری یہ حساب لگا لیا اس نے. مثال کے طور پر اس پر یہ اس نے حساب لگا تو 25 برس کی نمازیں نکلتی ہیں. سنتیں قضا کرنے کی جائیں گی, فرض اور وتر, عشاء کے وتر, ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب یہ ہے کہ یہ روز کی 20 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ 20 رکعتیں روز کی اس کو قضا کرنی ہے. اب چاہے تو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اس طرح یعنی کہ قضا کرتا رہے, یا پھر یہ کہ پہلے ساری فجریں 25 سال کی پڑھ لے, پھر 25 سال کی ساری ظہریں پڑھ لے, اسی طرح ساری نمازیں کرے. اب اس میں رعایت مزید یہ ہے نماز میں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتیں تو پر پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص یا جو بھی سورت ہے وہ پڑھنی ہے. رکوع اور سجدوں میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, یہ 3 کے بجائے ایک بار پڑھ لے. اور ثنا, اعوذ و بسم اللہ یہ سب پڑھنا ہے. اور التحیات کے بعد یعنی جو قاعدہ اخیرہ, سلام پھیرنے سے پہلے جو دوسرا قاعدہ ہوتا ہے فرضوں میں, یا 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے فجر کی تو وہ پہلا قاعدہ بھی اس کا قاعدہ اخیرہ ہے. تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر دونوں سلام پھیر لے. وتر میں تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کہنی ہے, یہ واجب ہے. اور تکبیر قنوت کے بعد اللہم اغفر لی کہہ لے اور نماز اپنی پوری کر لے. اس طرح مطلب یہ کہ رعایتیں ہیں. اب اسی طرح رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی میں یہ احتیاطیں تو 3 بار کرتے ہیں, ان کو بھی کرنی ہے کہ جب پورا رکوع میں چلا گیا تو سبحان ربی العظیم کا سین شروع ہو, اور میم ختم ہونے سے پہلے رکوع سے اٹھنے کے لیے سر
बिल्कुल भी ऊंचा ना करे, उसी हालत में रुकू यानी कि 100% रुकू में है, उसी हालत में उसका सुबहान रब्बियल अज़ीम पूरा हो। और जो 3 बार करते हैं उनके तीनों ये उसी हालत में पूरे हो, ठीक है ना। इसी तरह सुबहान रब्बियल आला का सीन जब सजदे में गया तो सीन शुरू हो, जब सजदे में जा चुका पूरी पोजीशन सजदे की बन गई अब तो सीन शुरू हो। और आला का ला ये पूरा हो जाए, फिर सजदे से सर उठाने का आगाज करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मज़ीद तफसीलात भी हैं इसकी, क़ज़ा उम्री की, क़ज़ा नमाज़ों की। तो इसके लिए मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाया किया है, क़ज़ा नमाज का तरीक़ा। ये अलग से भी मिल जाता है और क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा, और उसमें नमाज के अहकाम में भी ये रिसाला शामिल है। नमाज के अहकाम में 12 रिसाले हैं, उसमें तो मुसाफिर की नमाज का भी तरीक़ा है, नमाज का तरीक़ा है, वज़ू का, गुस्ल का, जनाजे की नमाज का तरीक़ा, ईद की नमाज का तरीक़ा, जी हाँ जुम्मे की नमाज का भी है। तो वो तो नहीं लिया तो सांस बाद में लेना, पहले ले लो नमाज के अहकाम, इसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको पढ़ें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुल्तान से हाजी मोहम्मद इसहाक बात कर रहा हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा में क्या फ़र्क है? इसमें सुन्नत मौक़दा की जो बहार शरीयत में तारीफ़ है वो ये है कि उस काम को कहते हैं जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयान जवाज़ के वास्ते, यानी इस बात को बयान करने के लिए कि ये सुन्नत मौक़दा है, वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, कभी तर्क भी फरमाया उन्हें छोड़ दिया हो, या वो कि इसके करने की ताकीद फरमाई हो मगर जानिब तर्क बिल्कुल मसदूद ना फरमा दी हो, यानी हमेशा उसको करते रहने की ताकीद हो लेकिन कभी उसको छोड़ा भी हो, तो इसको सुन्नत मौक़दा कहा जाता है। और उसका हुक्म ये है कि इसका तर्क छोड़ देना ये इसाअत है, यानी बुरा है, और करना सवाब, और नादिरन यानी कभी छोड़ा तो इस पर इताब यानी मलामत, और इसकी आदत पर इस्तिहकाक अज़ाब यानी अज़ाब का वो मुस्तहक करार पाएगा। तो सुन्नत मौक़दा जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, लेकिन फ़कत इस बात को बयान करने के लिए कि ये वाजिब या फ़र्ज़ नहीं, कभी उसको छोड़ दिया हो, तो इसको छोड़ना ये बुरा काम है, करेंगे तो सवाब है, एक आध दफ़ा छूटा तो इस पर भी मलामत है और आदत बनाएंगे तो फिर इस सूरत में जो है वो अज़ाब के मुस्तहक होंगे। सुन्नत गैर मौक़दा इसकी तारीफ़ ये है वो कि नज़र शरा में ऐसी मतलूब हो कि इसके तर्क को नापसंद रखे, मगर न इस हद तक कि इस पर वईद अज़ाब फरमाए। आमाज़ी कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुदावमत फरमाई या नहीं, इसका करना सवाब और ना करना अगरचे आदतन हो मूजिब इताब नहीं, यानी अगरचे कि इस पर इतनी ज़्यादा ताकीद नहीं होती और इस पर वईद अज़ाब नहीं आई होती, लेकिन इसको छोड़ना इस शरीयत को नापसंद है और इसके ना करने के ऊपर जो है वो इताब या अज़ाब नहीं होता, लेकिन बहरहाल शरीयत को इसका छोड़ना ये नापसंद है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने वगैरह की 8 नीयतें। मरहबा। ये कार्ड जो है ये तलब किया जा सकता है मकतबतुल मदीना से, और इसमें ज़िम्मेदारान के लिए और भी एक सहूलत दी है कि कुर्बानी की खालें जो जमा करनी है हमें, तो साथ में अगर उस इलाके के ज़िम्मेदार अपना नंबर वगैरह इसमें लिख देंगे और उसी हिसाब से अपनी मस्जिद इलाके या शहर वगैरह में तकसीम करेंगे, तो ये
اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں جن سے ہمیں کھال لینی ہے، اور صرف 2 روپیہ ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب کریں اور عام کریں۔ خاص کر جو مویشی منڈیاں ہوتی ہیں ان میں بھی جو جانور خریدنے آتے ہیں، یا اس میں بعض امیر اہل سنت نے توجہ دلائی ہے، تو جو دیکھنے بھی آتے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں اس کو پڑھ کر کافی اچھی تربیت ہو سکے گی انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ قربانی کی کھالیں جمع کریں گے نا اسلامی بھائی؟ جی بابا، تو یہ امید ہے کہ شاید جتنے اسلامی اس وقت فندری چینل پر یا جہاں جہاں جمع ہو، یہ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد نیت کر ہی لے گی کہ ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کریں گے انشاءاللہ۔ ہر کو جو آج تک نہیں کرتا تھا وہ بھی نیت کرے، اللہ توفیق نصیب کرے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے ہم نے قربانی کی کھالیں جمع کرنی ہے اور اسلامی بھائیوں سے رابطے کرنے ہیں۔ جانور آنے شروع ہو چکے ہیں جی، مطلب آپ کے رابطے کرنے ہیں اور ان کو رسیدیں بھی دینی ہیں، تو رہے قسمت کہ یہ کارڈ بھی ان کو مل جائے ماشاءاللہ۔ ابلغ گھوڑے سوار امیر اہل سنت کا رسالہ جیبی سائز میں بھی دستیاب ہے، بڑے سائز میں بھی دستیاب ہے، اس کو بھی ضرور حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک الیکٹریشین ہوں، میرا نام ندیم رضا خان ہے۔ کمپلین پہ جاتے ہیں تو اگر ہم کسی گھر پہ جا رہے ہیں اور اس سے میں نے بات کری مزدوری کی 1500 روپے کی، 1500 سے وہ بات میری آگے رک جاتی ہے 1000 روپے پہ بخوشی۔ میں نے وہ کام ختم کیا 1000 روپے میں اور ان سے مزدوری لے کے اپنی 1000 روپے چلا گیا۔ اب وہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد دکان پہ آگے کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ آپ نے دکان سے بھیجا تھا، وہ بندہ کو میں نے پیسے تو دے دیے ہیں مگر میرا دل بہت دکھا ہے اور انہوں نے مجھ سے پیسے ناجائز اور زیادہ لیے ہیں۔ تو اس صورت میں مجھے معلوم یہ کرنا ہے آپ سے کہ وہ پیسے میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، کیونکہ میری مزدوری 1500 سے 1000 روپے پہ آگے طے ہو گئی تھی اور انہوں نے خوشی سے وہ مزدوری دے بھی دی تھی۔ جس طرح کا سوال ہے آپ کا اور طے شدہ مزدوری لی ہے اور کوئی یعنی کہ اس میں نہ ظلم ہے نہ زیادتی جھوٹ دھوکہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کا وہ دل دکھنا تو ویسے بھی آدمی پیسے نکالتا تو آہ کر کے نکالتا ہے، واہ کر کے تو کوئی پیسے نہیں نکالتا۔ تو اب یہ کہ آپ کے لیے مطلب ہے کہ کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دے ہی دیں پیسے، بلکہ اس کا مانگنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، غلطی مانگنے کے لیے آ گیا یہ اسی کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اگر دھوکہ دے کر لایا ہے، بعض اوقات کاریگر بھی اسی طرح کرتے ہیں، کام کر لیں گے طے ہو گیا، پھر بولیں گے وہ صاحب پتہ نہیں تھا کام زیادہ نکل آیا، تو مزدوری تو اتنی بنتی ہے یار، پھر تھوڑا دبی زبانیں بولیں میں ہوں بھی غریب آدمی، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، کچھ کرم فرما دیں، یہ دے دیں، کچھ بچہ بیمار ہے، محنت بہت کی ہے میں سمجھا یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے اور میں 2 گھنٹے تک لگا رہا۔ تو اس طرح ترکیب بنا کر وہ بٹور کے پیسے لاتے ہیں۔ یہ کاریگر بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مزدور بھی کرتے ہیں اس طرح، ٹیکسیوں والے رکشوں والے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ طے ہونے کے بعد بھی وہ زیادہ مانگتے رہتے ہیں، تو ان کا مانگنا بھی غلط ہے۔ اور آپ سے جس نے مانگا آپ کے سوال کے مطابق تو وہ مانگنے والے بھی غلط ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آزمائش اس طرح بھی سامنے آتی ہے کہ پلمبر سے جیسے کام لے رہے ہیں، اب پلمبر سے کام لینا ہے کہ یار یہ 2-4 چیزیں ہیں گھر میں، کوموٹ یا WC وغیرہ یہ چینج کرنا ہے، یا بیسن وغیرہ کا کام شروع ہوا، تو شروع ہونے کے بعد پھر پتہ چلا کہ یہ کچھ لیکیج سامنے آئی ہے۔ اب اس کا طے ہوا تھا جناب یہ 10,000 میں یہ کام ہو جائے گا، اب لیکیج سامنے آئے تو جب لیکیج چیک کرنی ہے، لیکیج چیک کرنی تو کھدائی شروع ہوئی تو آگے پتہ چلا 4 لائنیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ اب یہ کھود دیا گیا ہے۔ اب اس کی 10,000 کے بعد جتنی ہوئی تھی نا اتنا کام تو وہ اب کام تو ہوا ہی نہیں، ابھی تو کوموٹ کہاں لگا ہے، کوموٹ لگے گا تب کی بات ہے۔
تو اب یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اب وہ بولے کہ جناب یہ مسجد جو کام ہے نا اس میں 20,000 روپے خرچ آئے گا. اب یوں سمجھو کہ سارا پیٹ کھل گیا ہے. اب ڈاکٹر بولتا ہے اسٹیچنگ لگانے کے مزید آپریشن ہوگا, لگانے کے اتنے روپے ہوں گے. تو گیا بابا, اب کیا طے کرے اس سے؟ ایسے موقع پر بعض اوقات کاریگر بھی کو پتا ہے کہ یہ اونٹ پاڑ کے نیچے آ گیا ہے. اس طرح کی چالاکیاں تو یہ کرتے رہتے ہوں گے. اب اگر یہ چالاکی کر رہا ہے تو گناہ گار ہے. اور کیا, جب طے کر لیا ہے, اور یہ طے بھی جان جان کے ہو سکتا ہے بندہ شریف ہے, اس کو پہلے مطلب 10,000 بولیں گے تو یہ جلدی آٹی میں آ جائے گا, بعد میں نمٹیں گے اس سے. دونوں کی چالاکی نہیں ہے. مطلب میں یہاں پر چالاکی کی میرا نہیں ہے, یعنی کہ یہ واقعی جیسے کہ یوں سمجھے کہ یہ آفیشیلی کام نہیں کر رہے, یعنی نہ پلمبر کو پتا تھا نہ مالک کو پتا تھا, لیکن جب وہ بعضوں کا فرش کھلتا ہے نا بابا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. اب نکل آیا تو اب یہ آگے تک لائن جا رہی ہے نا, وہ دوسرے باتھ روم میں نکلے گی تو پتہ چلا یار وہاں بھی ہے. تو یہ 10,000 کا سوچ کے بیچارے نے کام شروع کیا تھا اور یہ 50,000 میں اتر گیا. اب یہاں پر طے کیسے کرے گا یہ؟ اب یہ دیکھیے کیا عرف ہے, کیا ترکیب ہے, حاجی حسان فرمائیں گے انشاءاللہ. جی حافظ صاحب. جی بعضوں کا تنازع ہو جاتا ہے, بولتا ہے نہیں یار میں تو 20,000 دوں گا, بولتا ہے یہ 30-40 سے کم میں نہیں کام ہو سکتا. تو جو آپس میں طے کریں گے بیٹھ کے وہی ہوگا. اصل میں کام جب نکل آیا, اس نے جو کام لیا تھا, اب آگے کام ہی ایسا نکل آیا کہ اگر وہ کام اس کو مکمل نہیں کیا جائے گا تو وہ اس کی WC یا جو بھی بنانا ہے اس نے وہ بیکار جائے گا بنانا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو نیا کام نکل آیا ہے, اس پر تو دوبارہ وہ اس کو طے کرنا پڑے گا. تو بیٹھ کے وہ 10,000 میں طے ہو یا 20,000 میں ہو یا 30,000 میں ہو, کرنا تو ہوگا اس کو طے. اس کو طے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا 10,000 کا جو وہ طے کر کے انہوں نے کام شروع کیا تو کیا اب یہ ٹوٹا پھوٹا چھوڑ کے چلا جائے؟ بھائی یہی عرض کر رہا ہوں نا, اب اس کے بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا نا اس کو, یعنی وہ بنا کے تو چلا جائے گا. اب مالک بھی تیار نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر. تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ بس یہ WC ہو, جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو لیکیج ہے, ابھی 2 بنواؤں گا تو 1 مہینے کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا. اب تو اس کو بنوانا تو ہے, وہ خود بھی سمجھتا ہے مالک کہ اس کو بنانا ہے مجھے, لیکن اب ان کی آپس میں جو ہے وہ پھر اب یہ وہی اونٹ پہاڑ کے نیچے آگے والی بات ہو جاتی ہے کہ اب اس کو وہ کاریگر جو ہے وہ جتنا بولے گا, بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو کے زیادہ بولے, اور اس کو دیکھ کر مجبور سمجھ کر زیادہ بولے گا. تو اب یہ اس کو وہاں پر جو بھی آپس میں طے کریں گے ان کو کرنا پڑے گا. وہی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیع اللہ سجاد ہے اور میں ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. باپا سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خطبے سے پہلے جو امام واز کرتے ہیں اس کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے؟ خطبہ امام خود دے اور واز موبائل لگائے, کیا جمعہ ہو سکتا ہے؟ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ کوئی اور دے اور امام نماز پڑھائے. جی اگر یہ کہا ہے کہ بھئی خطبہ اور دے اور نماز اور پڑھائے تو یہ تو جائز ہے. اب اگر سوال میں اور کچھ ہے تو میں سمجھ نہیں پایا ہوں تو الگ بات ہے. وہ آخری الفاظ سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے. یہی سمجھ میں آیا بابا. یہی تھا جی بابا. اچھا تو چلیے پھر جواب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہارون اقبال بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ختم شریف کے بارے میں ذرا کوئی ارشاد فرما دیں, یہ کہاں سے ثابت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مطلب اسلام میں اس کی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ختم شریف سے مراد شاید ان کا ایصال ثواب ہے. اگر ایصال ثواب مراد ہے تو ایصال ثواب کے لیے تو بہت ساری مطلب روایتیں ہیں, بلکہ وہ مغفرت کی دعا کا تو قرآن سے ثبوت ہے. تو مغفرت کی دعا بھی ایک طرح سے مرنے والے کو فائدہ پہنچانا ہے.
ایصال ثواب ثواب پہنچانا، فائدہ ہی پہنچانا ہے. تو انتقال کے بعد مسلمان کو فائدہ پہنچانا، ختم دلانا اس کے لیے یہ جائز ہے. اس کے لیے نماز کا احکام میں ایک رسالہ ہے جو الگ سے بھی مل سکتا ہے، فاتحہ کا طریقہ، الحمدللہ اس میں اس کے دلائل موجود ہیں. یہ چند روایتیں ہیں، ان میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں. شعب الایمان کی ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. اس طرح اور بھی کافی ساری حدیثیں مبارکہ ہیں. اب یہ ختم شریف کب سے شروع ہوا اور اس طرح کے انہوں نے بات کی، تو دراصل ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے چند روایت آپ نے سنی. اب انداز اپنے اپنے دور میں ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے قرآن کریم درخت کے چھلکوں پر تو چمڑے پر یہ لکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ترقی ہو گئی، آہستہ آہستہ انداز بدل گیا، اور اب قرآن کریم ایک سے خوبصورت انداز میں چھپ رہے ہیں، جو سب کو پتہ ہے. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے پلر جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تنے تھے، اب لینتھر کے سریوں کے بناتے ہیں نا. پہلے مسجدوں میں گنبد نہیں ہوتا تھا، اب مسجد میں گنبد بھی بنتے. پہلے ماربل نہیں لگتے تھے، ماربل بھی لگائے جا رہے ہیں، بہت ایک سے ایک وہ اس میں ترکیبیں. اس طرح بہت سے انداز جو تھے نا وہ پہلے تھے، اب وہ نہیں ہے بلکہ بدل گئے، لیکن اس کی اصل یعنی بنیاد باقی ہے کہ وہ کام درست ہے. تو اس لیے یہ اب جو انداز ہے کہ چند مل کر جمع ہوتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں تو دیگ چڑھاتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو یہ انداز پہلے اگر نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمیں حکم دیا گیا علم حاصل کرو نا، ترغیب دی گئی نا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. پہلے کس طرح علم حاصل ہوتا تھا؟ کیا مدنی چینل تھا؟ پہلے نہیں تھا. کیا مدنی چینل پر کوئی سوال کرتا تھا؟ پہلے نہیں کرتا تھا. بلکہ پہلے تو کتابیں بھی نہیں تھی. کسی صحابی نے کوئی کتاب لکھی ہو اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ وہ فلاں صحابی نے کتاب لکھی تھی، چلو وہ چھپ کر اب بازار میں آ گئی ہے. پہلے تو کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی اس انداز میں جس انداز میں آج کل ہے. لکھنے کا انداز کوئی درختوں کے چھلکوں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، چمڑے یعنی کہ کھال اسکین پر، اس طرح لکھنے کی ترکیبیں تھی. ہماری طرح کی کتابیں نہیں ہوتی تھی پہلے. تو اب انداز بدل گیا لیکن علم باقی. پہلے ہماری طرح جو درس نظامی اور اس میں یہ پڑھانا اور سب یہ اس کا سلیبس یہ کہاں تھا؟ پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب بعد میں ہوا. بلکہ لوگ بولتے ہیں بخاری سے ثابت کرو، تو میں کہوں گا پہلے بخاری ثابت کرو کہ سرکار کے دور میں تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خلفاء راشدین کے دور میں تھی، صحابہ کرام کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی.
تو یہ تو مطلب ہے نا کہ بہت بعد میں بخاری شریف تو مدون ہوئی ہے. تو بخاری شریف سے ثبوت مانگنے والا پہلے بخاری ثابت کرے کہ کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ بخاری شریف لکھی جائے گی. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے مطلب یہ کہ ایصال ثواب کی اصل یعنی بنیاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے. انداز جب تک یعنی کہ بدلتے رہیں گے اور شریعت سے ہٹ نہیں جائیں گے تب تک وہ سارے انداز جائز قرار پائیں گے. اسی طرح ختم دلانے کا جو مروجہ انداز ہے جس میں قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن خوانی کی جاتی ہے, نعت خوانی کی جاتی ہے, تو یہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی نعت ہی ایسی پڑھے کہ جس میں اشعار شریعت کے خلاف ہوں تو اب وہ اشعار ناجائز ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. یا قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن پڑھنے والا قرآن غلط پڑھ رہا ہے, درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, تو اب یہ اس کا پڑھنا نہ اس کا زمانہ کوشش ہے نہ اس نے سیکھا ہے اور غلط پڑھ رہا ہے, تو یہ پڑھنا اب اس کا غلط ہے, یہ ناجائز ہے. لیکن فی نفس ہی قرآن پڑھنا تو جائز ہے, ختم دلانا بہرحال جائز ہے, کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.